راڈو ایک بہت ہی پڑھاکو چڑیا تھی۔ وہ دن رات محنت کر کے CSS کا امتحان پاس کرتی ہے۔ وہ ایک دن گھر آ کر اپنے پتا کو بتاتی ہے کہ وہ پاس ہو گئی ہے۔ پتا جی، میں پاس ہو گئی ہوں، میری محنت رنگ لے آئی۔ پتا جی، میں نے آپ دونوں کا سپنا پورا کر دیا۔ اگر ماں یہاں ہوتی تو بہت خوش ہوتی۔ پتا جی، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ اب آپ کا انتظار ختم ہو گیا۔ آپ مجھے پاس ہوتا دیکھنا چاہتے تھے نا؟ تم صحیح کہہ رہی ہو راڈو، آج میرا انتظار ختم ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم پاس ہو گئی ہو۔ تم نے واقعی میں اپنے ماتا پتا کا سپنا پورا کر دیا۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ ایسے ہی کامیاب رہو۔ میرے دوست نے مجھے بتایا ہے کہ انسپیکٹر کی ویکنسیز کھلی ہیں۔ اب تم بنا دیری کیے اس میں اپلائی کر دو تاکہ میں تمہیں انسپیکٹر بنا دیکھ سکوں میری زندگی میں، ٹھیک ہے نا راڈو؟ جی پتا جی، میں کل ہی اپلائی کر دوں گی۔ آپ فکر مت کریں، آپ دیکھنا میں یہ امتحان بھی پاس کر لوں گی اور آپ کو آ کر خوشخبری دوں گی۔ میں اپنے پتا کا سپنا ضرور پورا کروں گی۔ پھر راڈو انسپیکٹر کا امتحان دینے جاتی ہے تو وہاں اڑنے کی ریس میں بھی اول آتی ہے۔ الو انسپیکٹر راڈو کو کل سے ڈیوٹی جوائن کرنے کا لیٹر دے دیتا ہے۔ راڈو بہت خوش اپنے پتا کو بتاتی ہے، پتا جی میں پاس ہو گئی، میں آج انسپیکٹر بن گئی۔ اب آپ کو سب انسپیکٹر چڑیا کے پتا کہیں گے۔ پتا جی، میں اب اس جنگل سے سب چوروں کا صفایا کر دوں گی۔ اب اس جنگل میں کبھی کوئی چوری نہیں ہوگی۔ اتنے میں وہاں راڈو کے گھر کبوتر سہیلی آ جاتی ہے۔ راڈو، میں نے سنا ہے تم انسپیکٹر بن گئی ہو۔ میں نے بھی دیے تھے امتحان، لیکن میں ایک ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوئی تھی، اس لیے نہیں بن سکی۔ اور وہاں مجھے یاد آیا کل چکور کے گھر میں چوری ہو گئی تھی۔ جب چکور کے دوست سون کبوتر نے انہیں پکڑنا چاہا تو انہوں نے اسے گن سے مار دیا اور اسی وقت سون کبوتر کی موت ہو گئی اور وہ چور کا چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ اب تم آ گئی ہو تو کوشش کرو سون کبوتر کے قاتل کو پکڑنے کی۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے جنگل میں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میں اپنے جنگل کو ان مجرموں سے پاک کروں گی اور یہاں کے پکشیوں کی حفاظت بھی۔ میں سون کبوتر کو ضرور انصاف دلاؤں گی۔ میں قانون کی مدد سے سون کبوتر کے قاتلوں کو پکڑ کر ہی دم لوں گی۔ میں ان مجرموں کو جیل کی سزا ضرور دلواؤں گی۔ انہیں پتہ نہیں کہ راڈو انسپیکٹر کون ہے۔ میرا انسپیکٹر بننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سپنا تھا کہ میں اس جنگل سے چوروں کا صفایا بھی کروں۔ اب ایسا ہی ہوگا، یہ چور اب چھپیں گے اور میں ان کو ڈھونڈ لوں گی۔ ایسا ہی ہوگا۔ میں اب چلتی ہوں، مجھے اب موقع واردات پر بھی پہنچنا ہے۔ پھر راڈو چکور کے گھر جاتی ہے۔ وہ سارے گھر کو چیک کرتی ہے اور سون کبوتر کی لاش کو لیبارٹری بھیج دیتی ہے۔ چکور اسے سارا معاملہ بتاتا ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ راڈو انسپیکٹر، میں رات کو سو رہا تھا اور اچانک مجھے گلاس گرنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کچھ چور پکشی زبردستی میرے گھر گھس آئے اور گھر سے قیمتی چیزیں چوری کر لیں، اور جب وہ جا رہے تھے تو میں نے انہی میں سے ایک کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی تو اس کا نقاب اتر گیا اور وہ باہر کو بھاگنے لگا۔ میں بھی پیچھے بھاگنے لگا، لیکن اتنے میں سون کبوتر وہاں آ گیا اور وہ سب ڈر گئے سون کبوتر کو دیکھ کر، اور جاتے ہوئے سون کبوتر کو گولی مار دی۔ بیچارہ میرا دوست،
مجھے بچانے آیا تھا اور خود مر گیا۔ اگر وہ نہ آتا تو آج میں مر چکا ہوتا۔ میں تو پریشان ہو گیا، میرا اتنا اچھا دوست مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ اب میں اس کے بغیر اکیلا ہو گیا ہوں، میرا اور کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے گھر میں بڑی چیزوں سے چوروں کے فنگر پرنٹس لے لیے ہیں، ہم جلد ہی چوروں کو پکڑ لیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کا دوست واقعی میں بہادر تھا، بہت افسوس ہوا اس کی بہادری پر، اس کو میں انصاف دلا کر رہوں گی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ کے دوست کو انصاف مل کر رہے گا۔ پھر راڈو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ راڈو ڈیوٹی کے بعد اپنے گھر جاتی ہے، اس کے پتا اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پتا سے سب کچھ ڈسکس کرتی ہے اور کہتی ہے، پتا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ چور آخر کون ہوگا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری چھان بین کر لی ہے، آخر اتنے ظالم چور کون ہوں گے جو سون کبوتر کو بھی مار گئے۔ انہیں چوری کرنی تھی تو وہ چوری کر کے جا تو رہے تھے، پھر سون کبوتر کو وہ ویسے دھکا دے کر پیچھے گرا بھی تو سکتے تھے۔ انہوں نے چکور کو گولی نہیں ماری، مگر انہوں نے سون کبوتر کو کیوں مارا؟ اگر ان کا مقصد چوری کرنا تھا تو چوری تو ہو گئی تھی۔ میں تو ان سب معاملات میں الجھ کر رہ گئی ہوں، آخر کون ہے چور اور کیسے پکڑوں گی میں اس کو؟ کیسے میں گرا کو سلجھاؤں گی؟ یہ کتنا مشکل کیس ہوتا جا رہا ہے پتا جی۔ راڈو تم پریشان مت ہو، مجھے بھی بہت افسوس ہوا ہے سون کبوتر کا، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، مجھے پوری امید ہے تم قاتلوں کو پکڑ لو گی۔ تم تو میری بہادر بیٹی ہو، دیکھنا تم اس کیس کو سولو کر لو گی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ان کی چوری تو پوری ہو گئی تھی، پھر انہوں نے سون کبوتر کو کیوں مارا؟ تم اچھے سے چھان بین کرو، کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ سون کبوتر واقعی میں بہت بہادر تھا، تم اس کو ضرور انصاف دلوانا۔ پھر راڈو اگلے دن ڈیوٹی پر جاتی ہے تو اس کے ساتھ کانسٹیبل ہمنگ وہاں موجود ہوتی ہے۔ ٹومی اس سے پوچھتی ہے کہ لیبارٹری سے رپورٹس آئیں کہ نہیں۔ کانسٹیبل ہمنگ، کیا لیبارٹری سے رپورٹس آ گئی ہیں ابھی تک یا نہیں؟ میں ویٹ کر رہی ہوں کب رپورٹس آئیں گی، کیونکہ وہ آئیں گی تو پھر ہی ہم کیس کو آگے لے کر جا سکیں گے۔ یہ کیس تو الجھتا ہی جا رہا ہے۔ ہمنگ دیکھو، اگر چوروں نے کسی کو مار کر ہی چوری کرنی ہوتی تو وہ گھر میں گھستے ساتھ ہی سب سے پہلے چکور کو مارتے اور پھر سب چوری کر لیتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے تو چکور کو کچھ نہیں کہا اور چوری کر لی، اور جاتے جاتے جب سون کبوتر چکور کو بچانے آیا تو اسے مار کر چلے گئے۔ وہ اسے دھکا دے کر یا پھر کسی چیز سے مار کر گرا دیتے، گولی مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ تو ہے اس کیس میں جو میں مس کر رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ لیبارٹری سے رپورٹس آ گئی ہیں، فنگر پرنٹس کی شناخت کر لی گئی تھی۔ چند پکشیوں کے فنگر پرنٹس میچ ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کا پتہ نہیں چلتا۔ جن پکشیوں کے فنگر پرنٹس میچ ہوئے تھے ان میں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کاجو کوا اور گوپی کوی کے فنگر پرنٹس تھے۔ ان کو راڈو پکڑ لیتی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں کیوں پکڑا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ مجرموں والا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ تم لوگوں کے پاس اریسٹ وارنٹ ہے جو ہم میاں بیوی کو تم لوگوں نے پکڑ لیا ہے۔ راڈو، تم جب سے انسپیکٹر بنی ہو کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں ہو، ہم جیسے شریف لوگوں کو تمہیں تو تنگ کرنے کا جیسے سرٹیفکیٹ مل گیا ہو، اپنی حد میں رہو راڈو۔ کاجو کوا، آپ کا پردہ فاش ہو گیا ہے۔ چکور کے گھر میں سے جو فنگر پرنٹس ملے ہیں
وہ آپ دونوں میاں بیوی کے ہیں، رپورٹس آ چکی ہیں، اب آپ دونوں میاں بیوی قانون سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، آپ لوگوں نے سون کبوتر کو کیوں مارا؟ سون کبوتر نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میں تو حیران ہوں، آپ لوگوں نے کس طرح بے رحمی سے ایک بیچارے سون کبوتر کو مارا ہے اور اس کی جان لے لی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پھانسی نہ ہو تو میں آپ کی سزا کم کروا سکتی ہوں، مگر آپ کو سب سچ بتانا ہوگا۔ ٹھیک ہے راڈو، بتاتا ہوں۔ اب جب سب پتہ چل ہی گیا ہے تو یہ بتاؤ، تمہیں گھر میں صرف ہمارے ہی نشان ملے ہیں؟ ہم 3 لوگ تھے، تیسرے کے فنگر پرنٹس کدھر ہیں؟ وہی تو مین پکشی تھا۔ میں بتاتا ہوں، تیسرا پکشی سون کبوتر تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ چوری کرنے گیا تھا۔ وہ چکور کا دوست تھا، وہ گھر کے کونے کونے سے واقف تھا، اس نے ہی یہ پلان بنایا تھا۔ جب چکور نے کبوتر کا ماسک اتارا تو وہ باہر بھاگا، لیکن چکور نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا تو اس نے چکور کو ایسے محسوس کروایا کہ وہ بچانے آیا ہے۔ ہم دونوں ڈر گئے کہ یہ اب ہمارے بارے میں چکور کو نہ بتا دے، اس لیے ہم نے جاتے ہوئے اسے گولی مار دی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو کاجو کفا، لیکن تیسرے فنگر پرنٹس کسی سے میچ نہیں ہو رہے۔ لیبارٹری سے سون کبوتر اور تیسرے پکشی کے فنگر پرنٹس میچ کرواتی ہوں، دیکھنا تم جھوٹے ہی نکلو گے کاجو کفا۔ تم صرف جھوٹ بولنا جانتے ہو اور چوری کرنا۔ تم معصوم سون کبوتر پر الزام لگا رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، میں جانتی ہوں۔ پھر راڈو جب فنگر پرنٹس میچ کرواتی ہے تو وہ دونوں فنگر پرنٹس میچ ہو جاتے ہیں اور آخرکار کیس سولو ہو جاتا ہے۔ لیکن راڈو بہت حیران تھی کہ کوئی دوست بھی اپنے دوست کے گھر چوری کروا سکتا ہے اور سون کبوتر کو اس کی سزا بھی مل جاتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی سون کبوتر ایسا ہوگا، وہ تو دکھنے میں بہت بھلا تھا اور سب کا اچھا کرنے والا تھا، وہ تو سب کی مدد بھی کرتا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ اس نے ایک اچائی کا مکھوٹا پہنا ہوا ہے۔ آج کل ہمیں دوست بھی بہت سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے، ورنہ وہی دوست آپ کے دشمن ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور سٹوریز انجوائے کرنے کے لیے میرے چینل پر ضرور وزٹ کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔